طریقت بغیر شریعت کے زندقہ ہے، گمراہی ہے، اور شریعت بغیر طریقت کے وہ بھی ڈینجر ہے۔ وہ تو اتنی ڈینجر ہے کہ اس کی مثال قرآن میں ہے کہ شریعت اور طریقت میں اگر منطقی مصطلحات اور منطقی نقطہ نظر سے دیکھیں تو عام خاص مطلق کی نسبت ہے، یعنی ہر طریقت والا شریعت والا ہے، ہر طریقت والا، لیکن ہر شریعت والا طریقت والا ہو یہ ضروری نہیں۔ اس کو یوں سمجھیں بالکل آسانی کے طور پہ، ایک ہے اللہ کو جاننا اور ایک ہے اللہ کو پہچاننا۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ بندہ اللہ کو جانتا ہے پہچانتا نہیں، لیکن یہ امپاسبل ہے کہ کوئی اللہ کو پہچانتا ہو اور جانتا نہ ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ تو ممکن ہے کہ مدرسے سے پڑھ کے آئے ہیں، مولوی صاحب ہیں، انہوں نے چلہ کشی نہیں کیا ہے، تزکیہ نفس نہیں کیا ہے، تطہیر قلب نہیں کیا ہے، تصفیہ باطن نہیں کیا ہے، کسی اللہ والے کی نظر کا تیر جو ہے وہ نہیں سہا ہے، عالم ہے، عارف نہیں ہے۔ لیکن یہ ناممکن ہے کہ کوئی عارف ہو اور عالم نہ ہو۔ میں یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ بندہ شریعت والا ہے، طریقت والا نہیں، لیکن یہ امپاسبل ہے کہ کوئی طریقت والا ہو اور شریعت والا نہ ہو۔ آج کل ایسے کچھ ڈھونگی بابا لوگ بہت زیادہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ رانی پائیں تو بڑے کامیاب ہوں گے۔ آج جو میں نے ماحول دیکھا ہے، ڈھونگی ٹائپ کے 10 انگوٹھی پہن لیا، لمبے لمبے بال، 15-20 تسبیح گلے میں لٹکا لیا، نہ فجر نہ ظہر نہ عصر نہ مغرب نہ عشاء، نہ تلاوت نہ زیارت، کچھ نہیں۔ اور جب کسی نے کہا بابا نماز، کہ وہ تو میں مکے میں پڑھ کے آیا، مدینے میں پڑھ کے آیا۔ کیوں کہ ہم طریقت والے ہیں۔ یہ طریقت کی نماز ابے جاہل، تو کس نماز کی بات کر رہا ہے جس کا دعویٰ غوث اعظم نے بھی نہیں کیا، غریب نواز نے نہیں کیا، داتا لاہوری مخدوم سمنانی نے نہیں کیا۔ میں ڈھونگیوں کی بات کر رہا ہوں، پاکھنڈیوں کی۔ میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان باباؤں کی، ان مجذوبوں کی جو زمین پر رہ کر آسمان پہ نظر رکھتے ہیں۔ میں اس منصور کی بات نہیں کر رہا ہوں جو سولی پہ کھڑے ہو کے بھی انا الحق کی صدا دے۔ میں اس سرمت کی بات نہیں کر رہا ہوں جو گردن کٹا دے مگر پردہ ہٹا دے۔ میں اس مست بہلول دانا کی بات نہیں کر رہا ہوں جو بڑے بڑے دیوانے جسے دانا کہیں۔ میں اس موسیٰ سہاگ کی بات نہیں کر رہا ہوں جو ساڑی پہن کر، ہاتھوں میں کنگن پہن کر، زمین پر رہ کر آسمان کی خبر لے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور تاج العلماء۔ پاکھنڈیوں کی بات کر رہا ہوں انہوں نے جتنا سنیت کو نقصان پہنچایا ہے شاید اتنا بدعقیدوں نے بھی نہیں پھیلایا۔ یاد رکھنا مسلمانوں، طریقت بغیر شریعت کے زندقہ ہے، گمراہی ہے، اور شریعت بغیر طریقت کے وہ بھی ڈینجر ہے۔ وہ تو اتنی ڈینجر ہے کہ اس کی مثال قرآن میں ہے۔ ابلیس، شریعت میں کوئی کمی نہیں تھی، سجدے پہ سجدہ، رکوع پہ رکوع، نماز پہ نماز، قعدے پہ قعدہ، قومے پہ قومہ، ذکر پہ ذکر، تسبیح پہ تسبیح، تحلیل پہ تحلیل، کرم پہ کرم، نظر پہ نظر، تقوی پہ تقوی، تقوی پہ تقوی۔ ایک دن مار دیا لقوہ۔ کیوں؟ شریعت کے ایگزام میں فرسٹ ڈویژن پاس ہوا تھا، طریقت میں پھسل گیا۔ تو دونوں کمبائنڈ ہیں۔ اور طریقت کیا ہے؟ صوفیہ فرماتے ہیں الطریقہ ہی کلھا الادب، طریقت نام ہے ادب کا، یعنی جو جتنا مؤدب ہوتا ہے اتنا بڑا صوفی ہوتا ہے۔ اور اسی ادب کے فقدان نے ابلیس کو شیطانوں کا سردار بنا دیا۔ وہاں سب کچھ تھا، بس ادب نہیں تھا۔ اسی لیے میں بے ادبوں سے کہتا ہوں کہ تم کس توحید کا جھنڈا اٹھا رہے ہو؟ ہم اہل سنت والجماعت ہیں،
ہم لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہیں تو زبان محمد الرسول اللہ سے سن کے کرتے واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اب اگر میں شارٹیسٹ وے پاسبل میں جا کے عرض کروں کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، مطلب اے ایمان والو شریعت پہ عمل کرو۔ کیا کرو؟ زور سے بولو۔ شریعت پہ عمل کرو اور طریقت والے بھی بن جاؤ۔ بے شک، سبحان یہ اللہ۔ دونوں بہت ضروری ہے۔ اللہ سے ڈرو، یاد رکھیے گا پوری توجہ کے ساتھ۔ 12 سال بعد آیا ہوں تو ٹھوک بجا کر کے جاؤں گا، چاہے 15-20 منٹ ہی میں باجا بجا دوں، لیکن پورا ٹھیک کر کے جانا ہے۔ ماحول بہت بگڑتا جا رہا ہے۔ پوری زندگی کے ساتھ تیار ہے؟ بالکل زندگی کے ساتھ تیار ہو؟ جی جی انشاءاللہ۔ توجہ کے ساتھ سننا۔ اللہ سے ڈرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شراب بھی پیو، زمزم بھی پیو۔ اللہ سے ڈرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زکوٰۃ بھی دو، سود بھی کھاؤ۔ اللہ سے ڈرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پسینہ بہا کر محنت سے پیسہ بھی کماؤ اور ادھر ادھر کا مال بھی بٹورو۔ بلکہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ کہ 24/7 اراؤنڈ دا کلاک، 24 گھنٹہ ایسے پریکٹیکل مسلمان بن کے جیو کہ جب تم احمد آباد کی گلیوں میں چلو تو تمہیں دیکھنے والا یہ کہے واہ، جب بندہ ایسا ہے تو مولا کیسا؟ واہ واہ واہ، بہت خوب۔